یاد رکھو جب قیامت کا دن ہوگا کوئی سوال نہ ہوگا تمہارے کاروبار کیسے تھے، تم نے بچوں کو کیسے پالا، تم نے یہ کیسے کیا، وہ کیسے کیا. اس دن یہی سوال ہوگا کیا تم نے نماز صحیح وقت ادا کی. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے. شیر محبوب نے فرمایا ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، ایمان کی علامت کیا ہے؟ نماز ہے. پہلا سوال حضور سرور کائنات نے بھی فرما دیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم اینما سبع سنین، جب تمہارے بچے بھی 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں ان کو مارو حتیٰ کہ ان کے بستر الگ کر دو. بچوں کے بارے میں محبوب نے فرما دیا 7 سال کے بعد 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دے دو. اگر 10 سال کی عمر میں ہو جائیں نماز نہ پڑھیں ان کو مار کر نماز پڑھاؤ. اب یہ نمازیں کیسے آئیں؟ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام پر فرض تھی، ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے، مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام ادا فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام پر تمام وقتوں کی نمازیں فرض ہوئی تاکہ اس امت کو تمام امتوں کا ثواب ملے گا. ہم دیکھیں آدم علیہ السلام نے نماز ادا کی فجر کی، داؤد علیہ السلام نے نماز ادا کی ظہر کی، سلیمان علیہ السلام نے نماز ادا کی عصر کی، مغرب کی نماز ادا کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، عشاء کی نماز ادا کی حضرت یونس علیہ السلام نے. اور آپ نے فرما دیا کہ جو ان نمازوں کو 5 کو ادا کرے گا ان کو پچھلی امتوں کا بھی ثواب ملے گا. آپ میری سرکار نے فرما دیا نماز پڑھنے کا ثواب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نمازی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. اور جب رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اسے تمام آسمانی کتابوں کا ثواب ملتا ہے. اور جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتا ہے. اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اسے تمام جنات اور انسانوں کی تعداد کے برابر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اور میری سرکار نے فرمایا جب مسلم بندہ مومن سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ اس کی راہ میں ایک غلام اللہ کی راہ میں اذان کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر جب سلام دیتا ہے سبحان اللہ پوری نماز ادا کرتا ہے، پھر جب بندہ مومن سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. یہ نماز کا ثواب. آج مسجد آباد ہونی چاہیے لوگوں کے لیے، لوگ آئیں مسجد آباد ہو، یہ نہ ہو کہ مسجد بنائی گئی اور مسجد میں کوئی بندہ نہیں آتا. یہ ضرور اپنے اوپر لازم کرے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، فجر کی نماز نور چہرے کا لے کر آتی ہے، ظہر کی نماز بندے کا رزق لے کر آتی ہے، عصر اور مغرب کی نماز بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور عشاء کی نماز فجر کی نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. آج ہم ہیں کہ نماز پڑھنے کا پتہ نہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام موسم خزاں میں باہر جنگل کی طرف تشریف لے گئے. حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں آج ہمارے پاس نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کوئی نہ کوئی نماز آ کر اس مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ موسم خزاں کے وقت حضور علیہ السلام باہر جنگل میں تشریف لے گئے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں،
میری سرکار علیہ السلام نے اپنے دونوں مقدس ہاتھوں سے درختوں کی ٹہنیوں کو پکڑ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے، جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں انہار الشجرہ، جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ نماز کی برکت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سونگنے کے لیے ناک دیا، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، لیکن عبداللہ ابن عباس سبحان اللہ نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھ نہ سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے جاتے تو ایک بچے کو بلاتے، آواز دیتے کہ مجھے مسجد کی طرف لے جاؤ، میں مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح آپ مسلسل نماز ادا کرتے رہے، آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے تھے، اسی طرح مسلسل نماز ادا کرتے رہے۔ جب ایک دفعہ آپ نے بچے کو آواز دی تو بچہ نہ آ سکا، آپ نے پھر آواز دی، بچہ نہ آیا، پھر آپ رونے لگ پڑے، نابینا ہو کر رونے لگ پڑے۔ آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، وہ نابینا ہو کر رونے نہ پڑے اور عرض کرنے لگے، یا رب العالمین مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اے میرے مالک و مولا مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، میں نابینا ہوں، اس وجہ سے مسجد کی طرف جا نہیں سکتا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ لیکن میرے رب کعبہ کی قسم، جب رب کائنات نے حضرت عبداللہ کی اس آواز کو سنا تو آپ کو آنکھیں عطا فرما دی۔ میرا بندہ ہو اور آنکھوں سے نابینا ہو، نابینا ہو کر بھی یہ طلب کرے، یہ دعا کرے کہ یا رب العالمین مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ آج ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں، چل کر مسجد کی طرف آ سکتے ہیں، دیکھ کر مسجد کی طرف آ سکتے ہیں۔ ارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جن کو آنکھیں نہیں دی، رب نے پھر بھی وہ رب کعبہ کی طرف ہر طرف متوجہ رہتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت بہت نماز کی پابند تھی۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ایسی چیز ہے جو ہر وقت دل کو قلب اور سکون پہنچاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی جو نماز کی بہت پابند تھی۔ اس نے ایک دن تندور کو گرم کیا، اس میں روٹیاں لگائیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز میں مشغول ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگی، نماز پڑھنے لگی۔ شیطان نے ان کو یہ برداشت نہ ہوا، اس نے آ کر عورت کا بھیج بدل کر اس عورت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تندور میں تیری روٹیاں جل رہی ہے اور تو نماز پڑھ رہی ہے، لیکن قربان جو اس نیک عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری عورتوں کو، ہماری زوجوں کو اس طرح کی عورت بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس عورت پر قربان جاؤں، وہ نماز میں مشغول ہے، شیطان کہتا ہے کہ تیری روٹیاں جل رہی ہیں، لیکن اس نے شیطان کی طرف توجہ نہ دی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس کا چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، شیطان نے اس دودھ پیتے بچے کو تندور میں پھینک دیا۔ اب اس کا خامد آتا ہے، آ کر کیا دیکھتا ہے کہ تندور میں آگ لگی ہے، بچہ آگ کے شعلوں سے کھیل رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت بھی نماز پڑھا کرتے، اس وقت بھی نمازیں فرض تھی۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہم سے 50 نہ پڑھنے ہوتی، ارے آج تو 5 نمازیں ہیں۔ میرے محبوب نے فرما دیا جو 5 نمازیں کرے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب اس نے خاوند نے آ کر دیکھا کہ بچہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ جب اس بات کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بلایا اور فرمایا کہ تو ایسا کیا کام کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے جب میں باوضو ہوتی ہوں، جب میرا وضو نہیں ہوتا تو میں باوضو ہو جاتی ہوں اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتی ہوں، بس میں یہ ایک کام کرتی ہوں۔ معلوم ہوا نماز پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ مومن کے نامہ اعمال میں نیکیاں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور انسان بیماریوں اور مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ اب نماز عشاء کی فضیلت، رب نے فرمایا کہ میں نے رات کیوں بنائی؟
رب فرماتا میں نے رات اس لیے بنائی، اے بخشش مانگنے والوں، بخشش کی طلب کرنے والوں، مجھ سے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اے توبہ طلب کرنے والوں، توبہ استغفار کرنے والوں، میں تمہاری توبہ کا قبول فرماؤں گا۔ اے بخشش کا ذریعہ بننے والوں، میں نے رات اس لیے بنائی، معراج بھی رکھی اور رات بھی رکھی۔ میں نے رات کو محبوب کو اپنے پاس جب اپنے پاس بلایا تو میرے دل میں تو میں نے یہی کہا کہ رات اس لیے بناؤں گا کہ رات کو میری رحمت جوش سے ہوتی ہے۔ فرمایا نماز عشاء میں نے اس لیے فرض کی کہ یہ رات کے ٹائم کو فرض کی، رات کے ٹائم کو اس کو فرض کیا کیونکہ رات کو میری رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ اے بندے مومن، جب تو نماز عشاء ادا کرے سچے دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عشاء ادا کرے اور میری طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کوئی بھی دعا طلب کرے تو میں تیرے حق میں اگر اس دعا کو نہ دوں گا تو اس سے زیادہ دنیا عطا کروں گا۔ سرکار علیہ السلام معراج کی رات جب جانے لگے تو فرشتوں کو جبریل امین کو بتایا جبریل کہ جن کے سر پر ہتھوڑے پڑ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بے نمازی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا یا رب العالمین میری امت بہت گناہگار ہے، رب سلم امتی۔ ہر وقت غاروں میں جائیں تو امت کی فریاد، پہاڑوں میں جائیں تو امت کی فریاد، جب بھی کہیں بھی جائیں معراج پر جائیں امت کی فریاد۔ وصال ہونے لگے اپنی بیٹی اپنی فاطمہ الزہرا لگتے جگر کو بھی جب وصال ہونے لگے تو یہ عرض فرماتے ہیں اے میری بیٹی میری یہی دعا ہے کہ رب میری امت کو بخش دے۔ فرمایا یا رب العالمین میری امت کو زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ آج بندہ مومن نماز کو بھول چکے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ میرے دوستو اس مسجد کو آباد کرنا یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ رہے اور نماز کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ مسجد اس لیے قائم نہیں کی کہ اس کو غیر آباد کریں، یہ اس لیے قائم کی گئی کہ آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی کہ آپ لوگ یہاں کر نماز ادا کریں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جس بندہ مومن نے یہ 5 نمازیں ادا کی اس کو پچھلی امتوں کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر حال میں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں آ کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے یہ بات لکھ لیں کہ انشاءاللہ ابو بکر کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، ہم بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ حضرت علی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، ہم بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، ہم بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، ہم بھی نماز کبھی قضا نہیں کریں گے۔ ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو اس گھر کو آباد کرے گا دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں اور برکتیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان اور بھی سنتے جائیے کہ بچوں کے لیے 5 سے لے کر 7 تک پڑھنے کا ٹائم رکھا ہے۔ آپ سب سے یہی التجا ہے کہ آپ کے بچے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک بنائے۔ یہ نہیں کہ والدین کہتے ہیں جی ہمارے بچے بگڑ گئے ہیں۔ اگر بچوں کو سنوارنا ہے دنیاوی تعلیم کے لیے آپ 8-8 6 سے 5-5 گھنٹے دیتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ کے بچوں کو جب ادھر آئیں گے مسجد میں وضو کا پتہ چلے گا، نماز کا پتہ چلے گا، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنتیں کیا ہے، فرض کیا ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چلے گا اور جب وہ کہیں سکول میں بھی جائیں گے کسی اور کو بھی اگر یہ نیکی کی دعوت دیں گے تو آپ کا بھی سینہ انشاءاللہ مدینہ ہوگا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایک عورت تھی اس کا خامد فوت ہو گیا، اس پر عذاب الہی جاری ہو گیا، اب وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اس عورت نے اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا۔ پہلی دفعہ جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے بچہ گیا اس کے باپ پر عذاب ہو رہا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے بچہ گیا اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتا چلا کہ اے میرے فرشتوں
یہ میرا بندہ جس پر میں اذان مبتلا کر رہا ہوں، اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رب العالمین تو بہت بڑا مہربان ہے، اور اس کی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے میں کیوں نہ اس بندے سے عذاب کو ہٹا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے عذاب کو ہٹا دیا جب اس نے دین کی تعلیم شروع کی۔ یہ دنیاوی تعلیم قیامت میں نہیں پوچھی جائے گی تم نے کتنی جماعتیں پڑھی، تم نے کیا کیا کیا، دنیا